قسط نمبر 1 دی بادشاہ۔ وسط ایشیا دنیا کی عظیم ترین تہذیبوں کا گہوارہ رہا ہے۔ اس علاقے نے بڑے بڑے انقلابات دیکھے ہیں، انسانی تہذیبوں کو بنتے مٹتے دیکھا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے۔ تاریخی لحاظ سے اسے ترکستان کہا جاتا تھا۔ اس میں چینی ترکستان، روسی ترکستان اور افغانستان کے بعض علاقے بھی شامل تھے۔ اب بھی وسط ایشیا کا رقبہ 40 لاکھ مربع کلومیٹر پر مشتمل ہے۔ اس وقت ترکستان میں سفید طور کی بنائی ہوئی 5 جمہوریتیں ہیں، جن میں قزاقستان، کرغازستان، تاجکستان، ازبکستان اور ترکمانستان شامل ہیں۔ دریائے جوہو کے پار کا علاقہ، جسے ماورا نہر کہا جاتا تھا، کبھی تودان بھی کہلاتا تھا، ترک نسل منگولوں کے قریب ہیں۔ عربوں کی فتوحات کے نتیجے میں یہ علاقہ دولت اسلام سے مالا مال ہوا۔ اسلام سے پہلے یہاں بدھ مت اور مجوس کا زور تھا۔ سب سے پہلے طاہریوں نے نیم آزاد حکومت کی داغ بیل ڈالی۔ اسے صفاریوں نے ختم کر کے ایک وسیع آزاد سلطنت قائم کی، جسے سامانیوں نے ختم کر کے پورے وسط ایشیا پر قبضہ کر لیا۔ سامانیوں کے بعد غزنوی اور ان کے بعد غوری برسر اقتدار رہے۔ پھر سلجوقیوں نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ دولت خوارزم شاہیہ اس دولت سلجوقیہ کی سرپرستی میں قائم ہوئی، اور جب سلجوقیوں کا عروج کا ستارہ غروب ہو گیا تو خوارزم شاہ سلطنت عالم اسلام میں ایک عظیم سلطنت کے طور پر ابھری۔ چنگیز خان کی یلغار نے اس سلطنت کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا، لیکن اس سلطنت کا آخری حکمران جلال الدین خوارزم شاہ آج بھی وسط ایشیا ریاستوں کا محبوب ہیرو ہے۔ اس کی یاد کو تازہ رکھنے کے لیے اس کے مجسمے بنا کر لگائے گئے ہیں اور سکول پر اس کی تصویر ڈالی گئی ہے۔ اگرچہ زیر نظر کتاب اسی جلال الدین منقبرنی کے حالات پر مشتمل ہے، اس سے علاقے کی تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کو ضرورت کے مطابق نظر رکھا گیا ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی اساتذہ اور طلباء کے لیے بھی ایک یکساں مفید ہوگی۔ یہ جتنے بھی خاندان برسر اقتدار آتے گئے، ان سب کے بارے میں ایرانی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ان سب نے فارسی زبان کو ترقی دی۔ فارسی زبان کو بابا آدم رود کی سامانی دربار سے وابستہ تھا۔ محمود کے دربار میں فردوسی، فرخی جیسے نامور شعراء تھے۔ سلجوقیوں کے دور میں انوری جیسا قصیدہ گو تھا۔ خوارزم شاہیوں کے پاس رشید الدین اور وتواتہ تھا۔ اس نے زمانے فارسی زبان کا احیاء ہوا اور آج بھی پورے وسط ایشیا اور چینی ترکستان میں سمجھی جاتی ہے۔ ترک حکمران صاحب سیف القلم ہوتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پورے اسلام میں ترکوں کی حکومت تھی، جن میں مصر کے مملوک بھی شامل تھے، جو دراصل ترک ہی تھے۔ برصغیر کے اکثر حکمران بھی ترک ہی تھے، اور ان سب کا تعلق وسط ایشیا سے تھا۔ ہمارے اسلام کی عمارت پر اصل چھاپ وسط ایشیا ہی کی ہے۔ آپ کہیں بھی چلے جائیں، تقریباً ایک جیسی ہی عمارات نظر آئیں گی۔ ان کے کاریگر ترک ہی ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ پاکستان میں جو مینار پاکستان اور فیصل مسجد بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں، دونوں کے ڈیزائن بنانے والے ترک ہی تھے۔ خوارزم شاہ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن بدقسمتی سے چنگیز خان کی ٹڈی دل فوج کا مقابلہ نہ کر سکی۔ لیکن اس وقت سلطان جلال الدین خوارزم شاہ نے وسط ایشیا سے لے کر بغداد تک منگولوں کے ناک میں دم کی رکھا، اور اس بہادر انسان کے کارنامے رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ کتاب بھی وسط ایشیا کے تعارف اور جلال الدین کے کارناموں پر مبنی ہے۔ امید ہے کہ اس کے مطالعے سے وسط ایشیا میں مختلف خاندانوں کے عروج و زوال پڑھنے میں مدد ملے گی، اور ہمارے مذہب، ثقافت سب پر وسط ایشیا کا اثر ہے۔ منقبرنی وسط ایشیا کا ایک ایسا ہیرو ہے جس کی مثال پوری اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اس نے اس وقت مغلوں کے سامنے ڈٹ کر مردانہ وار مقابلہ کرنے کی ٹھانی، جب پورے عالم اسلام پر نزاع کی حالت طاری تھی۔ اس نے پورے 20 سال مغلوں کے علاوہ دوسرے حکمرانوں کا مقابلہ کیا
اور کامیابی نے اس کے قدم چومے۔ آج بھی اہل ازبکستان کے لیے وہ مثالی ہیرو کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کی کئی یادگاریں قائم کی گئیں اور اسکول پر اس کی تصویر بنائی گئی۔ یہ جب چنگیز خان کے نرغے میں آ گیا تو اس نے پہاڑ کی چوٹی سے گھوڑے کو دریائے سندھ میں ڈال دیا اور چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے پر پہنچ کر چنگیز خان جیسے آدمی بھی حیرانی سے منہ میں انگلی ڈال لی اور اپنے بیٹوں کو اس کی بہادری کا اور جرأت کا نمونہ قرار دے کر بتایا، وسط ایشیا کی تاریخ مسلمانوں کے حملوں سے شروع ہوتی ہے اور یہ بدھ مت کا گڑھ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام کا پیروا ہو گیا۔ عباسی حکومت کے مقابلے میں سامانیوں نے وسط ایشیا میں پہلی آزاد حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے تاریوں اور پھر سگاریوں نے اس کی ابتدا کی، لیکن یہ مقامی چھوٹے درجے کی حکومتیں تھیں۔ ان کے بعد غزنوی نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی اور ان کے بعد سلجوقی اور خوارزم شاہی بھی تھے۔ انہی کے پروردگار تھے وہ، چونکہ ان سب حکومتوں کا آپس میں میل جول کا دم تھا، اس لیے ان کے حالات بھی درج کر دیے گئے تاکہ قارئین کے سامنے وسط ایشیا کا پورا خاکہ ابھر کر سامنے آ جائے۔ اس کے بعد چنگیز خان کے عروج اور خوارزم شاہ کی جدوجہد کو اجاگر کیا گیا ہے تاکہ اس کے کارنامے ابھر کر سامنے آ جائیں۔ امید ہے کہ جلال الدین محمد عالم اسلام کا ایک ایسا ہی تھا سپاہی ہے جس نے چنگیز خان جیسے کو بڑی جرأت سے مقابلہ کیا۔ جب اس چنگیز خان نے تمام راستوں کو مسدود کر دیا تو اس نے نہایت دلیری سے دریائے سندھ میں چٹان سے کود کر گھوڑے سمیت چھلانگ لگا دی اور دیکھتے ہی دیکھتے دریا عبور کر گیا۔ اس کے بعد اس نے کوہستان نمک میں کافی عرصہ گزارا۔ یہاں کیا اور یلدوز سے جنگیں بھی ہوئی اور وہ آخر کار ختم ہو گئے۔ ہمارے علاقے میں سلطان نے راہ شنکر کھوکر کی بیٹی سے شادی کر کھوکروں کو اپنا حمایتی بنایا۔ سلطان جتنا عرصہ بھی کوہستان نمک میں رہا، 2 قلعے اس کے نام سے مشہور ہیں۔ ایک ایما میرا کے پاس قلعہ سمرقند کا اور دوسرا قلعہ خوشاب تلعجہ کے نام سے مشہور ہے۔ خوارزم شاہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا ہے، لیکن چنگیز خان کے سامنے اس کی والد کی بزدلی کی وجہ سے اسے بھی آرام نصیب نہ ہوا اور وہ ملک علیہ منگولوں کو بتا کے چنے چبواتا رہا اور جب تک جیا اس نے اس کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ وہ سلطان کو ہمیشہ شکست دینے میں ناکام رہا۔ وسط ایشیا کی اصل حقیقت تاریخ ترکوں کے اسلام قبول کرنے سے شروع ہوتی ہے اور اس کا صحرا ترکوں کے روحانی پیشوا حضرت احمد یوسفی کے سر ہے، جن کا نام اب تک بڑے احترام سے لیا جاتا ہے۔ انہوں نے اسلام لانے کے بعد بڑی عظیم سلطنت قائم کی۔ سب سے پہلی عربی اثر انداز سلطنت دولت ظاہری یہ تھی کہ اس کے بعد صفاریاں قائم ہوئی، پھر سامانیوں نے ایک عظیم سلطنت کی داغ بیل ڈالی تھی اور اس کے بعد دارالحکومت بخارا تھا۔ اس کے بعد گوری پر چھاپ گئے، اس کے زوال کے بعد سلجوقی آئے اور پھر خوارزم شاہی حکومت قائم ہوئی۔ سلجوقیوں کی ہی عنایت کردہ تھی۔ یہ کہانی وسط ایشیا سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کے لیے معلومات کا بے بہار خزانہ ہوگی اور یہ طلباء اور اساتذہ کے لیے یکساں مفید ہوگی۔ امید ہے آپ کو اس کا اگلا حصہ پسند ضرور آئے گا۔ کوشش کروں گا کہ جو قاری نے لکھا ہے اس کو آپ کے سامنے پیش کروں۔